Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal with Cognitive Psychology, lecture number 38. We have been discussing knowledge representation for some time now. And as you may have guessed, it is a very crucial subject in cognitive psychology. In fact, when we move from perception to cognition, schemas, scripts, categorizations, concepts are the heart of cognitive psychology. You may have thought earlier کہ جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ہر چیز کو ہارٹ آف کاگنیٹو سائیکالوجی کہہ دیتے. بات یہ ہے کہ کاگنیٹو سائیکالوجی میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سارے ڈسٹنکٹ ایریاز ہیں. جب جیسے پرسیپشن تھی تو پرسیپشن میں اٹینشن کا ایک بہت کروشل رول تھا. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے میموری کی بات کرنی شروع کر دی, شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری اور ان کا انٹریکشن, تو اس میں بھی اٹینشن کا ایک بڑا مخصوص رول تھا. Now we have moved to an area where we are talking about the structure of knowledge within our minds. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ اٹینشن یا ہم کس چیز کو کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں یا کس چیز کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہے یا کتنی کم ہے, these things are now trivial. It is about how we understand, it is about how we think. So cognitive psychology میں جہاں ایک طرف perception ہے دوسری طرف cognition ہے, تو we are now dealing with cognition, we are now dealing with knowledge and thinking. Cognition کا literal مطلب ہوتا ہے knowing یا thinking. So how we know things, how we interpret them, how we understand them. So in that sense, what we are studying now, the schema theory and scripts, are the heart of cognition. So having stressed that point, let's now take a quick recap. We concluded our discussion on schemas and moved to a different kind of schema. We moved to what is called event schema. اس میں میں نے آپ کو مثال دی تھی شادی پہ جانے کی. جب ہم کسی شادی پہ جاتے ہیں تو اس کا ایک اسکرپٹ ہوتا ہے, اس کا ایک طے شدہ سیکوینس ہوتا ہے, اور اس سیکوینس میں ہم چیزیں کرتے ہیں. ویریشن آ سکتی ہے فرام ایونٹ ٹو ایونٹ, اور ویریشن جب آتی ہے تو ہم اسے نوٹس کرتے ہیں. تو اور بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشنز, اکثر اوقات ہماری ایکسپیکٹیشنز کنفرم ہوتی ہیں, بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشنز وائلیٹ بھی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ ایکسپیکٹیشنز وائلیٹ ہوتی ہیں تو اس سے نئی لرننگ جنریٹ ہوتی ہے اور اسکیما اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے, ماڈیفائی کر لیتا ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایونٹ اسکیماز. I mentioned to you last time that Shank and Abelson at Yale University were the people who called this special kind of schema, this event schema, they called it script. اور جیسے script کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرامے کا script ہوتا ہے, یعنی ایک لکھا ہوا script ہوتا ہے اور اس کو جو ایکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے صرف اس کو دہرانا ہوتا ہے اسٹیج پہ کھڑے. تو ہماری زندگی میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ کسی اسکرپٹ کے مطابق ہو رہی ہوتی. جیسے کسی ڈرامے کے ہم کردار ہیں اور ہمیں کہا گیا کہ جی اب تم نے فلاں رول پلے کرنا. جیسے ہوتا ہے نا پنجابی فلم ہے, اور پنجابی فلم میں ایک ولن ہے, اور ولن جو ہے وہ ہمیشہ اپنے اسکرپٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, ہیرو جو ہے وہ اپنے اسکرپٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, ہیروئن جو ہے وہ اپنے اسکرپٹ کے مطابق سب کچھ کر رہی ہوتی. تو ایوری بڈی ان لائف سیمز ٹو بی فالوئنگ اسکرپٹس without knowing. تو میں نے آپ کو یہ ٹاسک بھی دیا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ اپنے ایک دن کے بارے میں سوچیں کہ اس میں کتنے سارے اسکرپٹ آپ لیو آؤٹ کرتے ہیں, انیکٹ کرتے ہیں, لائک a character in a play or in a film. So this is, you know, basically in a few words how I can summarize a script. Then we talked about going to a restaurant. آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں
تو آپ ایک سیکوینس آف ایونٹس فالو کرتے ہیں. اس میں انٹرنگ ہے. Obviously, if you're going into a restaurant, first you will enter, then you will sit down, then you will look at the menu, you will order, you will eat your food, you will ask the waiter for a bill, you will pay the bill and you will leave. اچھا, لیکن یہ تو بات ہو گئی نا, فلسفے کی حد تک ہو گئی. ہم نے کہا جی اوکے, آبجیکٹس کے لیے اسکیما ہے تو ایونٹس کے لیے بھی ہونا چاہیے, اور ایونٹس کے اسکیما کو ہم نے اسکرپٹ کا نام دے دیا. اور یہ بڑی فینسی سی بات لگتی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کسی ڈرامے کے کردار ہیں اور اس طرح آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, آپ کے لیے اسکرپٹ لکھا ہو. لیکن ڈرامائی باتوں سے سائنس نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. کوگنیٹو سائیکالوجی از ناٹ اباؤٹ میلو ڈراما, اٹ از اباؤٹ سائنس. سو what we do here is we do experiments, and it is through experiments that we establish whether our mind contains scripts. تو اس میں 1979 میں باور, بلیک اینڈ ٹرنر did an experiment. They asked subjects to write down 20 most important events in an episode such as going to a restaurant. اچھا, اب ریسٹورینٹ میں جانے کا, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ایک فکس سی چیز ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر ایک فلسافیکل لیول پہ, ایک انٹلیکچوئل لیول پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے. ناؤ وی وانٹ ٹو سی whether subjects actually have a script in their head. تو ہم نے انہیں کہا کہ جناب 20 چیزیں جو آپ کرتے ہیں ریسٹورینٹ جانے میں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ ذرا لکھ دیجئے. اب بہت سارے سبجیکٹس نے بہت ساری 20 چیزیں لکھی, یعنی ہر ایک کی 20 چیزوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو کچھ نے مثلا لکھا مینیو کو دیکھنا, کچھ نے لکھا بیٹھنا, کچھ نے لکھا دروازے سے داخل ہونا, کچھ نے لکھا ویٹر کو آواز دینی, کچھ نے لکھا نیپکن لگانا, کچھ نے لکھا کرسی پیچھے کھینچنا وغیرہ. اچھا, لیکن ہم اس چیز میں انٹرسٹیڈ تھے کہ اگریمنٹ لیول کن چیزوں پہ, آر دیر اینی کامن تھنگس. تو ہائیسٹ اگریمنٹ لیول, اباؤٹ 70% اگریمنٹ لیول واز آن دیز فیو تھنگس. سب لوگوں نے سٹ ڈاؤن لکھا, پھر لک ایٹ مینیو لکھا, پھر آرڈر فوڈ لکھا, پھر ایٹ فوڈ, pay bill, leave. Let's look at it again. Sit down, look at menu, order food, eat food, pay bill, leave. یہ سب سبجیکٹس کا اس میں ان چیزوں پہ ہائیسٹ اگریمنٹ لیول تھا. Most subjects actually reported these things. Now, what does this mean? We can talk about a psychological reality of the concept of script. ٹھیک ہے, ہم سب لوگوں کے ذہن میں ریسٹورانٹ جانے کا ایک اسکرپٹ موجود ہے, اور اس اسکرپٹ کے تحت ہی ہم ساری چیزیں کرتے ہیں. اور یہ ریسٹورینٹ کی میں مثال اس لیے آپ کو بار بار دے رہا ہوں کہ اس کو ایکچولی ایکسپیریمنٹ میں یوز کیا گیا ہے, جیسے اس ایکسپیریمنٹ. ٹھیک ہے. ناؤ باور اینڈ کالیگز in 1979 did another experiment. In this, subjects studied stories that included some but not all of the typical events from a script. ٹھیک ہے, کیا کیا انہوں نے, سبجیکٹس کو اسٹوریز پڑھائیں جس میں اسکرپٹ کے ٹپکل ایونٹس تھے, کچھ موجود تھے لیکن کچھ موجود نہیں تھے. Recalling stories, subjects reported part of the script that had not been part of the stories. کہ اگر جو ہے کوئی چیز اسکرپٹ کا حصہ تو ہے لیکن اسٹوری کا حصہ نہیں ہے, تو جب سبجیکٹس نے ان اسٹوریز کو ریکال کیا تو وہ حصے اس میں ڈال دیے, خود بخود ڈال دیے. اور on recognition tasks, subjects thought that they had seen a sentence that was part of the script but not of the story. تو اس کی میں ایسی مثال دوں گا کہ جیسے اگر آپ نے کہا کہ جناب وہ اسٹوری ہے کہ جی فلاں شخص جو ہے کسی شادی پہ گیا اور اس نے دولہا کی طرف دیکھا. اچھا, اب فرض کریں کہ آپ کو
ایک اسٹوری دکھائی جاتی ہے اور اس میں یہ لکھا کہ اس نے دولہا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ صحرا ڈلا ہوا تھا. اب فرض کریں کہ یہ جملہ اوریجنل اسٹوری میں نہیں تھا, لیکن جب آپ کو یہ لکھا ہوا دکھایا گیا تو آپ نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے, اس چیز کو میں نے پہلے کہیں دیکھا. دس از ہاؤ اٹ ہیپنڈ in this experiment, that subjects actually recognized statements that were part of the script but not of the story, and they also recalled parts of the script which were not a part of the story. So here is even more evidence for psychological reality of scripts. Achha, now they did another experiment. اس میں انہوں نے پھر جو ریسٹورانٹ ٹائپ جو چیزیں ہیں وہ ان کو لے کے آئے اور ان کے حوالے سے اس طرح کے ٹپیکل ایونٹس اور ایپیسوڈز کے حوالے سے کچھ اسٹوریز بنائی. رائٹ, اسٹوریز ور ریڈ آؤٹ ٹو سبجیکٹس اینڈ ان ایوری ایپیسوڈ there were 12 typical actions. ٹھیک ہے, مثلا ریسٹورانٹ جانے میں انہوں نے جو 12 اس کے پارٹس ہیں وہ اس میں شامل کر دیے. ڈرائیونگ ٹو دا ریسٹورانٹ, اوپننگ دا ڈور, entering, sitting at the table, calling the waiter, looking at the menu, ordering food, eating food, calling the waiter, asking for the bill, paying the bill, leaving the restaurant. Let's say کہ یہ 12 typical actions ہیں ریسٹورانٹ گوئنگ ایپیسوڈ میں. انہوں نے کیا کیا کہ 8 ایکشنز جو ہیں وہ تو نیچرل سیکوینس میں رکھے جو ہوتے ہیں, عام سیکوینس میں ہوتے ہیں. 4 ایکشنز were rearranged. 4 ایکشنز were rearranged, ان کو نیچرل آرڈر میں سے نکال دیا. جب سٹوری پڑھ رہے تھے نا تو اس میں نکال دیا. مثلا ریسٹورینٹ کی سٹوری شروع ہو رہی, آپ ریسٹورینٹ میں گئے, آپ بیٹھے, آپ نے بل پے کیا, ویٹر کو بلایا, کا کھانا دو. اچھا یہاں گڑبڑ ہوئی نا, آپ نے بل پے کر دیا ہے کھانا کھانے سے پہلے. ٹھیک ہے, سو 4 such actions were rearranged and were put in unnatural order. اسی طرح آگے چلیں, کھانا کھایا, ویٹر کو بلایا, کرسی سے اٹھنے سے پہلے آپ نے مینیو لیا اور مینیو پڑھا اور اس کے بعد آپ چلے. سو دیز کائنڈز آف چینجز ور میڈ ٹو دا اسکرپٹس. What do you think the subjects did when they recalled the stories? What is your guess? When recalling the stories, subject put actions back in natural order. تو اگر آپ نے جو اسٹوری سبجیکٹ کو سنائی تھی اس میں مینیو آخر میں پڑھا تھا اور بل شروع میں پے کیا تھا, تو سبجیکٹس نے کیا کیا, بل آخر میں ہی پے کیا اور مینیو شروع میں ہی پڑھا. They rearranged the story without having been told to do so. انہوں نے صرف یہ کہا تھا میں آپ کو ایک اسٹوری سناؤں گا, آپ نے مجھے وہ اسٹوری کچھ دیر کے بعد سنانی ہے. And subjects put actions back in the natural order. What does this tell us? What happened here? کیا سبجیکٹ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا جب ایکسپیریمنٹر نے اسٹوری پڑھی؟ کیا آپ نے نوٹس نہیں کیا کہ جناب میں نے کہا کہ جی بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد بل پے کیا اور بل پے کرنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا. Subjects, many subjects, when they were asked about it, they thought the experimenter was making a mistake. They thought the experimenter didn't remember, or maybe was too tired. تو سبجیکٹس نے آلریڈی اسمپشنز بنا لی ایکسپیریمنٹر کے بارے میں کہ وہ لگ رہا تھا کہ میں بھی بٹ ٹائرڈ, تو اس نے غلطی سے کہہ دیا, سیکوینس جو ہے غلط پڑھ دیا, یا سائیکالوجسٹ ہے, پروفیسر ہے, بیچارہ ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوگا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے. تو سبجیکٹس ایکچولی ہیڈ جسٹیفیکیشنز فار ری ارینجنگ دا اسٹوریز. ٹھیک ہے, سو لیکن یہ ایک چیز ہے کہ ان ایکسپیریمنٹ سے یہ بات تو وداؤٹ شیڈو آف ڈاؤٹ اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ scripts are there in our memories, in our minds, and that is one way we represent knowledge. Okay? I think at this point
we need to take stock of what we have done. We need to quickly summarize the things that we have studied so that they make an integrated whole. ہم نے categories and concepts پڑھی. Categories کیا ہیں؟ جو بھی دنیا میں آبجیکٹس ہیں ان کو ہم گروپ کرتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں گروپ کرتے ہیں, اور وہ گروپنگ جو ہے وہ کسی شیئرڈ فیچرز کی بنیاد پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے برڈز ہیں, اینیملز ہیں, فش ہیں, فرنیچر ہے, ڈاگز ہیں, بکس ہیں, these are all different categories. Then we have concepts that represent those categories in our minds. In order to understand these concepts, we propose models such as prototype model, an exemplar model, propositional network models, or necessary and sufficient feature models. Then all of these models are integrated in a theory called the schema theory. And what the schema theory does is it allows flexibility and a large number of models to be put together. And when these are put together, this whole, this mega structure actually serves as a building block of cognition, of thinking, of knowledge. Acha, then when we discussed the concept of schema, we talked about the importance of supersets and subsets, supersets and parts. Supersets, which are at a higher level in the hierarchy, like building is to a house, provide for generalization and provide for decreasing complexity and obviate the need to further elaborate everything. جیسے ہم نے بات کی تھی گھر کی, تو جب ہم نے کہہ دیا کہ بلڈنگ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جناب ایک فزیکل اسٹرکچر کی بات ہو رہی, اور اس کی والز بھی ہوں گی, اس کی روف بھی ہوگی, اس کا فلور بھی ہوگا وغیرہ, بیکاز بلڈنگ کا ہوتا ہے. اسی طرح سپر سیٹ کے علاوہ جو پارٹس ہیں, جیسے ہاؤس کے پارٹس میں روم ہے, تو روم جو ہے چونکہ اس میں ونڈوز ہوتی ہیں اور ڈور ہوتا ہے, تو اس لیے گھر میں بھی ونڈوز اور ڈور ہوں. تو سپر سیٹ کا اور سب سیٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اسکیما میں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سپر سیٹ بھی اسکیماز ہوتے ہیں اور سب سیٹس بھی اسکیماز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہم نے چیز دیکھی ہے اسکیماز کی, وہ ہے ایونٹ اسکیما. تو ونس وی ہیو لکڈ ایٹ آبجیکٹس اینڈ اینیملز اینڈ لیونگ بینگز اینڈ نان لیونگ بینگز اینڈ دیئر کیٹیگریز اینڈ کانسیپٹس, وی دین لک ایٹ ایونٹس. جیسے ہم نے شادی کی بات کی, جیسے ہم نے ریسٹورانٹ جانے کی بات کی, جیسے ہم نے کلاس روم میں پڑھانے کی بات کی, کلاس روم میں پڑھنے کی بات کی. If you're going as a student, you're playing a different script. If you're going as a teacher, you're playing a different script. So all of these things we have looked at, and we have also established beyond doubt that schemas have a psychological reality. ٹھیک ہے, وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ ہم نے ایکسپیریمنٹ جو کیا تھا, جس میں ہم نے لوگوں سے ان کو انفارمیشن جو تھی کمرے کی, آپ کو جو ایکسپیریمنٹ دکھایا گئی تھی تصویر, اس میں کھوپڑی بھی تھی اور اس میں بک شیلف تھی جس میں کتابیں بھی نہیں تھیں. تو سبجیکٹس میں باہر آ کے یہ کہا تھا کہ جناب کمرے میں کتابیں بھی تھیں, اور اکثر لوگوں نے کھوپڑی نوٹس ہی نہیں کی اس آفس کے اندر. تو given that we have established schemas, we have also established the psychological reality of scripts. ہم نے یہ بھی پروو کیا ہے کہ جناب تھرو اسٹوریز, جس میں ہم نے چیزیں ری ارینج کر دیں یا کچھ چیزیں نکال دیں, تو لوگوں نے جو چیزیں نکالی تھیں ان کو واپس ڈال دیا, اور جو چیزیں ہم نے ری ارینج کی تھیں ان کو واپس نیچرل آرڈر میں ڈال دیا. سو دس از کوئک سمری. ناؤ وی وانٹ ٹو کم ٹو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, اینڈ دس از سم تھنگ ٹو وچ آئی وانٹ یو پیپل ٹو پے سیریس اٹینشن. ٹھیک ہے, ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے ابھی, اور اس ایکٹیویٹی میں ضروری ہے کہ آپ لوگ بہت توجہ سے سنیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک کہانی پڑھ کے سنانے لگا ہوں, اینڈ واٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو از لسن اینڈ لسن ویری ویری کیئرفلی, بیکاز آفٹر دس آئی ول آسک یو. یہ کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے, کوئی سبمٹ نہیں کرانی آپ نے, یہ صرف ہم ابھی ایک ایکسپیریمنٹ کرنے لگے.
اور اس میں ہوگا یہ کہ میں آپ کو ایک کہانی پڑھ کے سناؤں گا اور آپ نے اسے بہت توجہ سے سننا ہے، اور سننے کے بعد، ٹھیک ہے، پلیز ڈونٹ کاپی اٹ ایز یو سی اٹ آن دا سلائڈ اور ایز آئی ریڈ اٹ آؤٹ ٹو یو، بیکاز اس سے پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ نے کسی کو دکھانی تو ہے نہیں، اپنے لیے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ ٹو یو اے اسٹوری اینڈ یو ول آلسو بی شون دا اسٹوری آن اے سلائڈ، اینڈ after you have heard the story and seen it on the slide, and after the lecture is over, I want you to write it down again from your memory. Okay? This is actually based on a series of experiments done by Bartlett. Yes, the same Bartlett who first proposed schema theory. So please listen carefully, and you are also seeing it on slide. It is called The War of the Ghosts. One night, two young men from Agulac went down to the river to hunt seals, and while they were there, it became foggy and calm. Then they heard war cries, and they thought, maybe this is a war party. They escaped to the shore and hid behind a log. Now canoes came up, and they heard the noise of paddles and saw one canoe coming up to them. There were 5 men in the canoe, and they said, "What do you think? We wish to take you along. We are going up the river to make war on the people." One of the young men said, "I have no arrows." "Arrows are in the canoe," they said. "I will not go along. I might be killed. My relatives do not know where I have gone. But you," he said, turning to the other, "may go with them." So one of the young men went, but the other returned home. And the warriors went on up the river to a town on the other side of Kalama. The people came down to the water, and they began to fight, and many were killed. But presently the young man heard one of the warriors say, "Quick, let us go home. That Indian has been hit." Now he thought, "Oh, they are ghosts." He did not feel sick, but they said he had been shot. So the canoes went back to Agulac, and the young man went ashore to his house and made a fire. And he told everybody and said, "Behold, I accompanied the ghosts, and we went to fight. Many of our fellows were killed, and many of those who attacked us were killed. They said, I was hit, and I did not feel sick." He told it all, and then he became quiet. When the sun rose, he fell down. Something black came out of his mouth. His face became contorted. The people jumped up and cried. He was dead. I don't know if you have been able to fully grasp what happened in the story. It's a story from a different culture. It's a story from the Native American tradition. Native Americans, or the Red Indians as they used to be called, were the original inhabitants of America. They were very deeply spiritual culture, and many of them believed in one God. Their culture has a lot of similarities with our own, yet there are also lots of differences. And it is because of that the story appears strange. This story, because it belongs to a different culture, talks about things, talks about objects, talks about phenomena, talks about events that may be totally strange or alien to us. And that is why it was chosen as the source of an experiment. Many psychologists have actually replicated this experiment, just as I am doing this with you now. And
when you write the story down, you will notice that you will perform not very differently from when the story was shown or told to English subjects. How did the English subjects perform? Bartlett found that subjects omitted much of the story. So when they were retelling the story, بہت ساری چیزیں انہوں نے کاٹ ہی دی بیچ میں سے, انہیں یاد ہی نہیں تھی, بہت ساری چیزیں ان کے اسکیماز کے ساتھ فٹ ان ہی نہیں کر رہی تھی, اس لیے they were omitted. Subjects also changed many of the facts. انہوں نے بہت سارے فیکٹس جو تھے وہ چینج کر دیے. They imported new information. They also brought in a lot of new information جو کہ اسٹوری میں پہلے تھی ہی نہیں. اب ہم ایز اے سائیکالوجسٹ کیوں انٹرسٹیڈ ہوں ان ایکوریسیز میں؟ ٹھیک ہے نا, ایک کسی چیز کو آپ نے کہا کہ بھائی یاد کیجئے, آپ نے یاد کی, آپ سے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہوئی. ہم نے فورگیٹنگ میں اور ڈکے میں اور یہ ساری چیزیں جب ہم شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جناب لوگ بھولتے کیسے ہیں, کیا ہوتا ہے. But we were not interested in inaccuracies for the sake of inaccuracies. We were looking at what kind of inaccuracies are there, and the reason why it is fascinating is because these inaccuracies were systematic. میں نے جب آپ سے ایک بات کی تھی نا کہ ہماری میموری جو ہے وہ پرفیکٹلی امپرفیکٹ ہے, تو I wasn't making a joke, I was making a point. And it is this point کہ ہم جب ان ایکوریسیز بھی کرتے ہیں تو وہ ان ایکوریسیز بھی سسٹمیٹک ہوتی ہیں. اینڈ وائی ور دیز پارٹس omitted by subjects? Why were many of the facts changed? And why was the new information brought in? And it is very clear by looking at the kinds of stories subjects created that subjects actually distorted the story to fit with their own cultural background. مثلاً ہنٹنگ سیلز کو اکثر انگلش سبجیکٹس نے فشنگ لکھا. انہیں یاد تھا کہ یہ لوگ فشنگ کرنے گئے تھے اسٹوری. Now they weren't fishing, they went to hunt seals. لیکن چونکہ انگلش کلچر میں سیل ہنٹنگ نہیں ہوتی تو they remembered fishing. Similarly, instead of canoes, many English people use the word boats. انگلش کلچر میں کنوز نہیں ہوتی. اب امریکہ میں کافی رواج ہے کنوز کا, انہوں نے نیٹو امریکن سے کنوز کی ٹریڈیشن جو ہے کنوئنگ کی اور کایکنگ کی لے لی ہے, لیکن انگلش لوگوں نے ابھی کنوز کی طرف وہ نہیں آئے اور وہ بوٹنگ ہی کرتے ہیں. سو ان دیئر اسٹوری کنو بیکمز بوٹ اینڈ دیٹ چینجز دا اسٹوری. آبویسلی بوٹ جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے رو کیا جاتا ہے. بوٹ کے لیے اورز ہوتے ہیں, چپو جنہیں ہم کہتے ہیں, جبکہ کنو جو ہے اس کے لیے پیڈل ہوتے ہیں. تو جو روئنگ ہوتی ہے وہ عام طور پہ الٹی کی جاتی ہے, جبکہ کنو جو ہے آپ فرنٹ فیسنگ کر کے اور پیڈل سے چلاتے ہیں. سو دیر آر لاٹس آف دیز تھنگس دیٹ ور ایکچولی آئدر مسڈ اور چینجڈ, اینڈ I am willing to bet on it that when you write your version of the story, that is after this lecture is over, you will also change it. Acha, now we want to move to something slightly different. ابھی تک جو ہم بات کرتے رہے ہیں وہ کوگنیٹو سائیکالوجی کے اسٹرکچرز کی اور کوگنیٹو سائیکالوجی کی فلاسفیز کی اور ایکسپیریمنٹس کی, لیکن کوگنیٹو سائیکالوجی کی بہت ساری اپلیکیشنز بھی ہیں. جو کچھ بھی ہم نے میموری کے بارے میں پڑھا, کیٹیگرائزیشن کے بارے میں پڑھا, اسکیما کے بارے میں پڑھا, دیٹ شوڈ ہیلپ اس. اینڈ ہاؤ ول اٹ ہیلپ اس؟ لیٹس سی. یو آر اسٹوڈنٹس, aren't you? And because you are students, you're watching this lecture. And because you are students, you also want to know. I'm sure, I've been a student, I've always wanted to know
ہاؤ ٹو اسٹڈی افیکٹولی. ٹھیک ہے, تو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ نے اس سلسلے میں کافی کام کیا, اور انہوں نے, حالانکہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ اپلائیڈ نہیں ہے, ہم نالج میں انٹرسٹیڈ ہیں فار دا سیک آف نالج, ایپلیکیشن جنریٹ کرنا اور لوگوں کا کام, لیکن ہم نے دیکھا کہ بھائی اسٹڈیئنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو وی کین ایکچولی ڈیولپ میتھڈس بیسڈ آن آور انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن میموری اینڈ نالج اسٹرکچر. تو اس میں سب سے پہلے جو میں آپ کی خدمت میں ایک ایپلیکیشن پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے میتھڈ آف لوسائی. میتھڈ آف لوسائی. اچھا, اب لوسائی جو ہے یہ لوکس کا پلورل ہے. لوکس کا مطلب ہوتا ہے لوکیشن یا جگہ. تو میتھڈ آف لوسائی جو ہے وہ سب سے پہلے پیش کروں گا. اس کے بعد ہم بات کریں گے PQ4R میتھڈ کی, وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کیا ہوتا ہے. دین I will talk to you about elaboration, and then spacing effect and encoding variability. تو یہ 5 different techniques جو ہیں ان کو ہم یوز کریں گے to improve our study, improve our memory of things that we study, improve our learning. اب method of loci, let's say there is a list of things you want to remember. ٹھیک ہے, مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ہسٹری کا ایگزام دینے جا رہے ہیں اور یہ میں نے آپ کو مغل بادشاہوں کے حوالے سے بات کی تھی پہلے, اور اس میں کہا تھا کہ ایک امیج جو ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں. لیکن اب میں تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ٹوسٹ دینا چاہ رہا ہوں, اور وہ میتھڈ آف لوسائی جب میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ اٹس اے سلائٹلی ڈفرینٹ میتھڈ, slightly more complicated method, but it's also a very effective method. Let's say کہ آپ ہسٹری کا ایک ایگزام دینے جا رہے ہیں اور آپ اس میں یاد کرنا چاہ رہے ہیں ایک لسٹ, اور وہ لسٹ ہے پاکستان کے مختلف لیڈرز کی, پاکستان کے مختلف ہیڈز آف اسٹیٹس کی. اچھا, اب باوجود کوشش کے وہ آپ کو یاد نہیں ہو رہی. اینڈ ریمبر دس میتھڈ یو کین اپلائی ود اینی لسٹ آف تھنگز دیٹ یو وانٹ ٹو ریمبر. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہی لسٹ ہو, کسی بھی چیز کا امتحان ہو سکتا ہے. ایون کوگنیٹو سائیکالوجی کے امتحان میں اگر آپ نے کوئی لسٹ آف ٹاپکس یاد کرنے ہیں اور ان کی ڈیفینیشنز بھی ساتھ یاد کرنی ہے تو وہ بھی آپ اس میتھڈ سے کر سکتے ہیں. بٹ فار سمپلسٹی and for the ease of explanation, let's take a list of heads of states of Pakistan. So write down this list on a piece of paper. سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, write down the names in this list. Now visualize a path in your neighborhood where you usually walk. ٹھیک ہے, تو let's say کہ آپ کے ایریا میں ایک پاتھ ہے جس پہ آپ اکثر واک کرتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ واک جو ہے صرف صبح کی سیر کرنے کے لیے یا شام کی سیر کرنے کے لیے کرتے ہوں, تفریحاً کرتے ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو مارکیٹ اکثر جانا پڑتا ہو اور اس کے لیے وہ پاتھ, وہ رستہ جو ہے وہ آپ ہمیشہ یوز کرتے ہیں. Now what I want you to do is close your eyes and visualize that path. اس پاتھ کو اپنے ذہن میں امیجن کیجیے. ٹھیک ہے, and imagine that you are walking on that path. ٹھیک ہے, ٹیک این امیجنری واک آن دیٹ پاتھ. تو جیسے اب آپ نے واک کرنی شروع کی, آپ گھر کے گیٹ سے نکلے ہیں, آپ رائٹ کی طرف مڑے ہیں, لیفٹ کی طرف ایک خالی پلاٹ ہے, رائٹ کی طرف ایک نالا ہے, آپ چلتے جا رہے ہیں, ادھر ایک نیم کا درخت ہے سامنے کارنر پہ, آپ نے وہاں سے لیفٹ ٹرن کی ہے وغیرہ. اس طرح I want you to take a detailed imaginary walk on that path as if you're actually walking. ٹھیک ہے, so اب let's go back, let's go to the start of the path. آپ گیٹ سے نکلے ہیں اور سامنے آپ کو خالی پلاٹ نظر آیا. اب اس خالی پلاٹ پہ I want you to take the first item on your list, جو آپ نے لسٹ بنائی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کی,
اس میں I want you to take the first item on the list. First head of state was Governor General Quaid Azam Muhammad Ali Jinnah. I want you to put that first item on that plot. اب آپ یہ امیجن کیجئے کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک اسٹیچو جو ہے وہ اس خالی پلاٹ کے اوپر رکھ دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ بڑا بڑا لکھا ہوا ہے گورنر جنرل, رائٹ. تو وہ اسٹیچو آپ نے وہاں پہ رکھ دیا ہے اس خالی پلاٹ میں جو گیٹ سے نکلتے ہی آپ کو نظر آتا ہے, اور اب آپ وہاں سے آگے چلیں, رائٹ. Then you see a small neem tree on your right. تو آپ کے رائٹ پہ ایک نیم کا درخت ہے. Now imagine that this neem tree is actually not a neem tree, but Liaquat Ali Khan's face is visible to you in that neem tree. He is the first Prime Minister of Pakistan. And you have the Governor General and the Prime Minister. Governor General, you're placing a statue of him in the empty plot right next to your house, and you're putting Liaquat Ali Khan's face, the first Prime Minister of Pakistan, on the neem tree. You're storing it there. ٹھیک ہے, visually in imagery. سچ مچ نہیں آپ نے کوئی مجسمہ بنانا, اپنے ذہن میں بنانا ہے اور اسے وہاں رکھ دینا. اسی طرح لیاقت علی خان کا فیس لینا ہے اور آپ نے اسے نیم ٹری پہ رکھ دینا ہے اور اس پہ کہنا ہے پرائم منسٹر. ناؤ ڈو دس ود آل دی آئٹمز آن دا لسٹ. ٹھیک ہے نا, اس میں محمد علی بوگرا بھی آئیں گے, فیروز خان نون بھی آئیں گے, سکندر مرزا بھی آئیں گے, وغیرہ وغیرہ. سو یو وانٹ ٹو پٹ آل دی آئٹمز آن دا لسٹ ایز یو واک along دا پاتھ. امیجنری واک, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ امیجنری واک کر رہے ہیں اسی پاتھ پہ جو آپ روز کرتے ہیں, and you are putting these figures, their faces. And if you don't know somebody's face, find a picture of that person. Shortcut na le. ٹھیک ہے نا, find a picture of that person. And let's say you still, after effort, can't find a picture of the person. There's still a way of doing it. اپنے ذہن میں, سچ مچ نہیں, اپنے ذہن میں ایک پرچی نکالیں اور اس پرچی پہ بڑا بڑا اس بندے کا نام لکھ دیں جس کی تصویر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نے کبھی نہیں دیکھی یا آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی. تو اس بندے کا نام بڑا بڑا لکھ دیں, اس کو ایک بڑی سی پرچی کو اب اسے ایک بڑی سی تختی پہ کنورٹ کریں. اب وہ تختی جو ہے اس کے اس شخص کے اسٹیچو کی جگہ یا اس شخص کے امیج کی جگہ یا اس شخص کی تصویر کی جگہ وہ آپ ایک بڑی سی تختی کسی نہ کسی آبجیکٹ میں سٹور کر دیں. خالی پلاٹ میں, ٹری میں, گیٹ میں, رستے میں کوئی دکان آئی ہے, کوئی چوراہا آیا ہے, کوئی ٹریفک سگنل آیا ہے. یو کین یوز اینی آبجیکٹ اور اینی اسپیس ٹو اسٹور این آئٹم آن دا لسٹ. سو ڈو دس ود آل دی آئٹمز ایز یو واک آن دیٹ امیجنری پاتھ. ٹھیک ہے, I'll give you a few seconds to complete this exercise. ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے ہیڈز آف اسٹیٹس کے نام لکھیں, آپ ہسٹری اسٹوڈنٹس نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو سارے ہیڈز آف اسٹیٹس اور ہیڈز آف گورنمنٹس کے نام نہ آتے ہوں, لیکن جتنے بھی آتے ہیں ایک لسٹ پہ لکھ لیجئے اور پھر اس امیجنری واک میں سے گزریے. یہ وہ واک ہے, یہ وہ پاتھ ہے جس پہ آپ روز کسی نہ کسی وجہ سے چلتے ہیں. اس واک کے دوران جو جو بھی آبجیکٹس نظر آ رہے ہیں ان میں کسی ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ سیکوینس میں, ٹھیک ہے نا, سیکوینس میں ان کے نام اور ان کی پوزیشن ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, ٹیک اے فیو سیکنڈس اینڈ ڈو دیٹ. اچھا, ناؤ ونس یو ہیو ڈن دیٹ, ہو سکتا ہے ابھی آپ نے کلاس کمپلیٹ نہ کیا ہو بٹ اٹس امپورٹنٹ. ونس یو ہیو ڈن دیٹ, I want you to, after you've done that, I want you to take another walk, imaginary walk. Such much nahi. I want you to take another imaginary walk and retrieve those items. مثلاً اب آپ دیکھیں گے کہ اب جب آپ واک کریں گے دوبارہ اسی امیجنری پاتھ میں تو آپ اس خالی پلاٹ پہ پہلے ہی قائد اعظم محمد علی جناح کا مجسمہ دیکھیں گے
اور اس کے اوپر بڑا بڑا گورنر جنرل بھی لکھا. سملرلی جب آپ اس نیم کے درخت کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو لیاقت علی خان کا چہرہ نظر آئے. ٹھیک ہے. That is a strategy that was actually used by ancient Greeks. ہم نے سائیکالوجی کی اسٹڈی میں جب میموری کو اسٹڈی کر رہے تھے تو خیال آیا کہ جناب یہ جو پرنٹنگ پریس ہے یہ تو ماڈرن زمانے کی ایجاد ہے, یا پھر چینیوں کے پاس ہوتا تھا پرنٹنگ پریس زمانہ قبل مسیح میں. تو پرنٹنگ پریس سے پہلے یہ جو یونانی لوگ ایک ڈرامہ مثلاً کرتے تھے, ایکٹر اسٹیج پہ آ کے ایک اسکرپٹ انہوں نے رٹا ہوتا تھا, اس اسکرپٹ کو وہ پرفارم کرتے تھے. وہ کیسے یاد رکھتے تھے پورے کے پورا اسکرپٹ؟ لکھائی تو ہوتی تھی, اس بات سے میں انکار نہیں کر رہا, وہ لکھا ہوا پڑھتے بھی تھے, لیکن ہاؤ ڈیڈ دے ایکچولی میمورائزڈ the entire play? So what psychologists have discovered is that they used method of loci, یہی جو آپ نے ابھی یوز کیا. اچھا, لیکن وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ امیجنری پاتھ, وہ کرتے یہ تھے کہ وہ اسٹیج کو ویژولائز کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو مثلاً فرض کریں کہ یہ اسٹیج ہے, تو وہ اسٹیج پہ ایک ایکٹر کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے جب دائیں دیکھا ہے تو اس نے دائیں دیکھتے وقت ایک ڈائلاگ بول, اور دائیں دیکھتے وقت اس نے جب ڈائلاگ بولنا ہے تو اس کے سامنے سیٹ نمبر 11, اس سیٹ نمبر 11 پہ کوئی نہ کوئی بیٹھے گا آ کے. لیکن جب وہ ریہرسل کر رہا ہے تو وہ خالی اسٹیج میں کر, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سیٹ نمبر 11 میں وہ ڈائلاگ جو ہے امیجنری طور پہ محفوظ کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا میں اسے اس وقت نکالوں گا جب میں اس سیٹ کی طرف دیکھوں گا. تو اب جب وہ دوبارہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے اس سیٹ کی طرف دیکھا تو جو جملہ اس نے اپنی امیجری میں اس سیٹ کے اندر محفوظ کیا تھا وہ جملہ اسے یاد آ گیا. پھر اس نے گردن گھمائی, اور جب اس نے گردن گھمائی تو دوسری سیٹ کی طرف دیکھا, اور دوسری سیٹ کی طرف دیکھا تو اس نے اس میں اگلا جملہ سٹور کیا. اور اس طرح اب اس نے ٹوٹل ٹرن لی اور ستون کی طرف دیکھا تو ستون میں اس نے ایک اور جملہ محفوظ کیا. تو اس طرح اپنی امیجری کو استعمال کرتے ہوئے جو ہمارے اسکیماز میں لیٹ سے امیجز ہیں وہ امیجز ڈالے گئے, اور امیجز کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, اور وہ پاتھ جو ہم اکثر جس پہ ٹریول کرتے ہیں, یا وہ اسٹیج جس پہ ہم کھڑے ہو کے پرفارم کرتے ہیں, یا وہ جگہ جہاں ہم نے امتحان دینا ہوتا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی میں آپ کو ایک گر بتاؤں کہ اگر آپ کو موقع مل جائے ایسی جگہ پہ پڑھنے کا جہاں پہ آپ کا ایگزام ہوگا, there is nothing like it. اور آپ یہ جو ہے سسٹم, یہ بوٹی سسٹم جتنا افیکٹو تو نہیں ہے, لیکن یہ اللیگل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیٹنگ نہیں ہے, یہ غیر قانونی نہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنے ساتھ بہت ساری بوٹیاں لے گئے ہیں امتحان کے کمرے میں. کیسے کہ اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے امتحان کے کمرے میں اسٹڈی کرنے کا, یا امتحان کے کمرے کو ایک دو دفعہ اچھی طرح سے دیکھنے کا بھی, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اور اگر اس وقت وہ آپ کو یاد ہے تو آپ کو اس امتحان کے کمرے کے مختلف حصوں میں اپنی نالج کو ویژولی امیجری کے طور پہ سٹور کر سکتے. ٹھیک ہے نا. مثلاً چھت پہ میں نے بابر بادشاہ کی تصویر اور 1526 سن لکھ دیا. سامنے دیوار پہ میں نے اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں کے بارے میں انفارمیشن ڈال دی لیفٹ سائڈ پہ. اس طرح تو جب آپ امتحان کے کمرے میں بیٹھیں گے اور آپ نے وہ چیز ریپروڈیوس کرنی ہوگی, آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹرن اینڈ لک ایٹ دا وال, لک ایٹ دا روف, اینڈ اٹ از ایز اف یو آر ریڈنگ فرام اے پیس آف پیپر. اٹس اے ویری ویری افیکٹو سسٹم. ٹرائی اٹ سم ٹائم. ٹھیک ہے. اینڈ آئی وڈ ارج یو, اگر آپ لوگوں نے صرف لیکچر سنا ہے اور یہ ایکسرسائز نہیں کی ہے تو I will urge you to actually seriously try this exercise. I remember when I was studying it, I was reading about this approach. I prepared for my exams.
using this method, and I got very good result using this method. تو میں آپ کو بھی ارج کروں گا کہ مجھے ایک زمانے میں اسٹرانومی کا بہت شوق ہوتا تھا اور پلانٹس اور سٹارز کا بہت شوق ہوتا تھا، تو لیکن پڑھ میں سائیکالوجی ہی رہا تھا. تو میں یہ کرتا تھا کہ میں بہت سارے سائیکولوجیکل کانسیپٹس جو ہے وہ جو پلانیٹری اسٹیلر کانسٹلیشنز ہوتی ہیں، اسٹیلر کانسٹلیشنز، ان میں رکھ دیتا تھا. تو اسی طرح جب سڑک پہ رات کو میں واک کرتا تھا تو میں اسٹارز کو اور ان کی کانسٹلیشنز کو دیکھتا جاتا تھا اور ان میں سے کانسیپٹس کو ریٹریو کرتا رہتا تھا یاد کرنے کے. So that worked as a very effective strategy and based on my own experience. And it is based on solid foundation in psychology and also in the Greek tradition. So I would urge you to try the method of loci. Then the other method, which I will quickly introduce now but discuss in more detail in the next lecture, is the PQ4R method. PQ4R method میں کیا ہوتا ہے؟ It's an abbreviation, PQ4R. اور PQ4R کا مطلب ہے P for preview, Q for question, اور 4R کون سے ہیں؟ Read, reflect, recite and review. So as I said, I will quickly introduce this and will continue to discuss this in the next lecture. Preview کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی چیپٹر پڑھنا ہے اس کو کوئکلی دیکھ لیں کہ اس کی ہیڈنگز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. پہلے پڑھنے سے پہلے، الف سے یہ تک اسے پڑھنے سے پہلے کوئکلی ایک آئیڈیا لے لیں کہ اس میں کیا ہوگا آپ کے خیال میں. دین بفور یو اسٹارٹ ٹو ریڈ اٹ میک کوشچنس. مثلا کوگنیٹو سائیکالوجی کا چیپٹر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے اسکیما تھیوری. تو اسکیما تھیوری کے اندر پہلا ٹائٹل ہے لیٹس سے Bartlett's schema theory. So you can make the question, what is Bartlett's schema theory? You can also make the question, how does Bartlett's schema theory explain knowledge representation? ٹھیک ہے، تو پہلے questions بنا لیں بہت سارے. Then read. While you're reading, try to answer the questions that you've already made. ٹھیک ہے. Then reflect. Once you have read it, reflect. Reflect کیا ہے؟ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اسے اپنی ایگزسٹنگ نالج سے کنیکٹ کریں. ٹھیک ہے. دین ریسائٹ. ریسائٹ کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ طوطے کی طرح اسے ریپیٹ کرنا. ریسائٹ از مور لائک ریکالنگ. اب آپ نے پڑھ لیا ہے نا، اب اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ نے کیا پڑھا، اپنے الفاظ میں اسے یاد کرنے کی کوشش کریں. دین ریویو. ونس اگین گو تھرو اٹ مینٹلی اینڈ ٹرائی اینڈ آنسر دا کوسچنز دیٹ یو میڈ. ٹھیک ہے. اور ریسرچ شوز کہ جو کوشچن میکنگ ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دس میتھڈ. کہ ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ PQ4R میتھڈ جو لوگ یوز کرتے ہیں اس میں جو لوگ کوشچن میکنگ میں ٹائم لگاتے ہیں اور اچھے کوشچنز بناتے ہیں دے آر دا ونز ہو پرفارم دا بیسٹ، دوز ہو ریمبر دا بیسٹ. دین دا نیکسٹ میتھڈ از ایلیبوریشن. اگین وی ول ڈسکس اٹ ان سم ڈیٹیل when we go over PQ4R method. لیکن elaboration میں کیا ہے؟ make diagrams, label the diagrams, make mental maps, use PQ4R of course. Try and explain whatever you're learning to your little brother or sister. Write a paragraph on how you feel about the material. And then I will introduce spacing effect and encoding variability. Encoding variability actually means learning the same material in different rooms. Spacing effect means that if you study something from one context to another context and giving as much a gap you can between reading and rereading. تو یہ ہے میتھڈ آف لوسائی. میں نے کچھ ڈیٹیل میں آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے. PQ4R میتھڈ کا میں نے آپ کو مختصر سا انٹروڈکشن دیا ہے بٹ آئی ول dwell at some length in the next chapter. Elaborate کیوں کرتے ہیں ہم؟ I'll go into the theory of it and show you how schemas and elaboration have an integral relationship there. Spacing effect
کیا ہے, اسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے, انکوڈنگ ویریبلٹی سے کیا مراد. تو وی ول گو اوور دیز میتھڈس, بٹ فار ناؤ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ میتھڈ آف لوسائی جو ہے اس کو ٹرائی ضرور کیجیے. میتھڈ آف لوسائی میں جو آپ امیجنری واک کریں گے, وہ دیکھیں نا, آپ اگر ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں تو چانسز آر کہ آپ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. لیکن فرض کریں کہ اگر آپ نے کہیں اور امتحان دینا ہے, اگر آپ کہیں فل ٹائم اسٹوڈنٹ ہیں, تو دس ایکچولی ورکس ریئلی ویل. A lot of times I had to take exams where I was studying. تو اس میں میتھڈ آف لوسائی بڑے آرام سے یوز ہو سکتا ہے. اب بہت سارے کانسیپٹس کو, بہت سارے آئیڈیاز کو ریکال فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنے انوائرمنٹ میں, اس انوائرمنٹ میں جہاں آپ نے امتحان دینا ہے, چھپا سکتے ہیں. میں کوئی فزیکل سینس میں نہیں کہہ رہا کہ کاغذ پہ لکھ کے چھپانا نہیں ہے, بلکہ ایک امیجنری سینس میں آپ نے اسے چھپا دینا, اور پھر جب ضرورت پڑے تو آپ اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں ان یور امیج. سو دیز آر سم ایکسائٹنگ آئیڈیاز. آئی ہوپ یو فائنڈ دم ایکسائٹنگ ٹو, اینڈ آئی ہوپ یو تھنک اباؤٹ وٹ ایور وی ہیو اسٹڈیڈ ان اسکیماز اینڈ اسکرپٹس, and try to apply them to your everyday life and your studying habits like we are trying to teach you now. With that, I'd like to bring today's lecture to a close. Thank you very much. Khuda Hafiz.